بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں موجود تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں اجازت نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئی۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کر دیں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اسے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کے واسطے کہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی تاکہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائی۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن کو مزدوری کرتا اور باقی دن اس مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر مزدوری کر لیتا اور ایک درہم اور ایک دائق یعنی درہم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ ایک دائق روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک درہم اور ایک دائق مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور ایک درہم اور ایک دائق لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف ہفتہ کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک تعمیر بند کر دی اور ہفتہ کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی دونوں شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے ہفتے کے دن اس نے اکیلے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے میں نے اسی طرح چھپ کر کے وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہی، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دائق لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا
اور تیسرے ہفتے کو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عمر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون الرشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر ساتھ جھکایا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئی اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے پاس رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب ہارون الرشید باہر سے واپس پہنچے تو دربان نے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤں، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام مجھ سے کرایا تھا؟ میں نے کہا، کرایا ہے۔ کہنے لگے کہ تم کو اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔
میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عمر ساتھ تھے۔ اس کی قبر پہنچ کر ہارون الرشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے بر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عمر، تمہیں حق تعالی شانو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اسے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو کبھی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ کسی شخص نے ہارون الرشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔